صل علی رسولہ الکریم اما بعد تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، تمام دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے کا زحمت کیے ہیں۔ بہرحال میڈیا کے جو صورتحال ہے بلوچستان کے ساتھ، ویسے ان کا نہ کوئی ان کی اہمیت یہ اوپر کے لوگوں کے، آپ لوگ جو ہمارے جو بلوچستان کے لوگ ہیں اپنا ذمہ داری پہلے بھی آپ نے پورا کر دیے ہے، ابھی پورا کر دیتے ہیں، اور جماعت کے پیغام، جماعت کے سوچ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے، تو ہم آپ کا مشکور ہیں۔ مجموعی طور پہ جب چینلز والے ہیں یا ان کے جو بڑے ہیں وہ بلوچستان کے سلگتے ہوئے مسائل کو کوئی توجہ نہیں دیتے، یہ ہمارا پہلے بھی شکایت رہا ہے، ابھی بھی شکایت تو ہے۔ محترم صحافی حضرات، آپ کو یاد ہے کہ جب 2018 کے الیکشن تھے یا 2024 کے الیکشن تھے، ان دونوں الیکشنوں کو جمعیت علماء اسلام نے مسترد کر دیے، اور آج 2024 والا الیکشن ایسے حالت میں ہم مسترد کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جماعتیں حکومت کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے جو قائد ہے وہ میدان میں ہے، لیکن یہ ہمارے سب سے بڑی حقانیت کا علامت ہے۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ جب جس کا پی ڈی ایم کا آپ صدر تھے تو ظاہر بات ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی مخالفت کرتے تھے، خواہ مخواہ باتیں کر رہے تھے۔ آج میرے پی ڈی ایم کے لوگ، میرے پی ڈی ایم کی اتحادی، میرے جو جماعتیں ہیں وہ حکومت کر رہی ہے، اور جب قائد جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہوتے ہوئے اور میدان میں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ملن مارچ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ جب پاکستان پہ ایک وقت آیا کہ مودی اور ہندوستان نے جب حملہ شروع کر دیا، اور جب پاکستان کو اتنے پریشان کر دیا کہ وہاں سے میزائل داغنا شروع کر دیا، وہاں سے وہ سارے حملے شروع کر دیے، لیکن پورا پاکستان ایک سکتہ تاریخ ہو گیا جب جمعیت علماء اسلام کے قائد نے قومی اسمبلی میں ایک واضح موقف اختیار کر لیا، اور پورا قوم کے بہاف پہ انہوں نے اپنے فوج کو، اپنے عوام کو، اور فوج کے 22 کروڑ عوام، 24 کروڑ عوام کا اعتماد انہوں نے دے دیا کہ 24 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ ہمت کر لے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ اگلے دن 4 گھنٹے کے اندر ہمارے فوج جب عوام کی تائید ان کو حاصل ہو چکے تھے قائد جماعت کے توسط سے، تو 4 گھنٹے میں دنیا کو دکھا دیا، اور پورا بھارت کو، ان کا تمام نظام سسٹم کو انہوں نے جام کر دیا، اور ان کے ایسے حملے دے دیا کہ خود بھارت نے آوازیں لگا کر کے اپنے ٹرمپ کو وہ دے دیا کہ خدا را جنگ بند کر لو، ہم مزید جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے سارے وہ ٹیکنالوجی، رافیل تیارے تھے جو بھی تھے، انہوں نے تباہ کر دیا اور گرا دیا، اور دنیا کو دکھا دیا ان کا ساتھ کچھ بھی نقاب ہو گیا۔ تو یہ جمعیت علماء اسلام ہے، عوام کے نمائندہ جماعت ہے۔ بڑے بڑے لیڈر بیٹھے تھے، نواز شریف صاحب بیٹھا تھا، بھائی ان کے وزیر اعظم ہے، پیپلز پارٹی والے بیٹھے تھے، ان کے زرداری صاحب پارلیمنٹ والا صدر ہے، باقی سارے سیاسی، اور کچھ لوگ تو ہمارے اپوزیشن میں جو پی ٹی آئی وغیرہ کے عمران خان، کسی نے بھی اس ملک کے اور اس ملک کے عوام کی طرف سے اپنے فوج کو اعتماد نہیں دیا تھا کہ فوج حملہ کر سکے۔ لیکن جب ہم اور جمعیت علماء اسلام نے اس کے باوجود کہ فوج کے بارے میں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہمارے تحفظات تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے سیٹوں کو چینے کے فوج کا کردار ہے، اگر فوج نہ ہوتا تھا، نہ مسلم لیگ کے اندر اتنے سخت تھے، نہ پی ٹی آئی کے اندر اتنے سخت تھے، نہ ان
لوگوں کو جو اب بلوچستان میں کامیاب کیا ہوا یا کسی دوسرے صوبے میں، نہ یہ ان کی اتنی اوقات اتنی حیثیت ہے، لیکن یہ سب کے سب ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کر لیا. لیکن جب وطن کی بات آئی، جب پاکستان کی بات آئی، تو ہم نے دکھا دیا. اگرچہ ہر چند جمعیت علماء اسلام کے بارے میں یہ لوگ دہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں. کبھی کبھار نماز یونیورسٹی یا وغیرہ یونیورسٹی کے لوگ جب اس طرح ورکشاپ کرتے ہیں تو پاکستان کے غداروں میں سے تو جمعیت علماء اسلام بھی اس لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں. لیکن یہ سرٹیفکیٹ تو یہ ہمیں نہیں دیتے. لیکن میں اس موقع پہ مودی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں جب حملہ کیا تو ایک دینی مدرسے پہ کیا. جب دینی مدرسے پہ انہوں نے کر دیا تو سمجھ لیا دشمن نے کہ میرے دشمن یہ ہے. دشمن کا دشمن تو یہ اس ملک کے وفادار ہوتا ہے، کیونکہ اس ملک کے جو دشمن ہیں انہوں نے مجھے دشمن ڈکلیئر کر لیا، انہوں نے نہیں کیا. لہذا اس موقع پہ ہم نے دشمن نے اپنے تو آپ کی تعریفی پہ کر سکتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کبھی کس بنیاد پہ، لیکن دشمن نے جب آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اور اس ملک کے وفادار، اس دھرتی کے وفادار، اور یہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام ہے. اور آؤں گا اس بلوچستان میں. بلوچستان کی بھی ایک تاریخ رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت بڑا رول ہے. ہم پارلیمنٹ بلوچستان کی اسمبلی میں ہم نے حکومتی بھی کی ہے، ہم اسمبلی میں اپوزیشنیں بھی کی ہے. لیکن یہ تمام ادوار میں اگر ہم نے اپوزیشن کی ہے تو بھی عوام کے ترجیحات اور ان کے منگوں کے مطابق ہم نے اپوزیشن کی ہے. اور اگر ہم نے حکومت کی ہے تو ایسے حکومت ہم نے کی ہے کہ ہم تو تھے حکومت کی 1/4 یا 5واں حصہ حکومت میں تھے. لیکن ایسے حکومتیں ہم نے کی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جیسے کہ ہماری وزیر اعلیٰ اور حکومت ہماری ہی ہے. اس طرح ہم نے حکومتیں کی ہے. خلاصے کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا 2002 سے 2013 تک جمعیت علماء اسلام حکومت میں تھے، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور بڑے بڑے جو محکمے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھے. لیکن اس حکومت کے دوران جو 85 ارب روپے بجٹ کا حجم تھا پورا اس کا، لیکن اس حجم کے اندر 30-35% حصہ وہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتا تھا. اس دوران جب ہم حکومت سنبھال رہے تھے 2002 میں، ایک بلوچستان یونیورسٹی تھا، سب ساتھی آپ کو معلوم ہے، ایک بلوچستان یونیورسٹی تھا، دوسرا یونیورسٹی نہیں تھا. لیکن 2002 سے لے کر 2013 تک 7 یونیورسٹیاں یا 8 یونیورسٹیاں ہمارے دور حکومت میں بن چکے تھے. ایک کیڈر کالج مسلم کیڈر کالج تھا 2002 میں. ہمارے حکومت جب 2013 تک تھے تو 14 یا 15 کیڈر کالج بن چکے تھے ہمارے اس دورانیے میں، 2000 یا 10 سالہ دورانیے میں. گرلس کالجز، ہاسپیٹلز، میڈیکل کالجز، سب آپ کو معلوم ہے. ایک میڈیکل کالج جو تھا جو کوئٹہ میں تھا، باقی تمام ڈسٹرکوں میں جو 5-6 کیڈر کا میڈیکل کالج بن گئے یہ جمعیت علماء اسلام کے دور میں. اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی بلوچستان کے رہنے والے، جب جمعیت کی حکومت ختم کرائی گئی وہ بھی عوامل آپ کو معلوم ہے گورنر راج کے ذریعے، اور پھر 15 سال جو آج ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہمیں حکومت یعنی ہمارے ساتھ داغی ہوتے ہیں اور ہمیں حکومت میں جانے نہیں دیتے ہیں، تو وہ عوامل بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جب 14 یا 15 یونیورسٹیاں بن گئے، پھر 17واں یونیورسٹی کوئی نہیں بتا سکتے کہ جمعیت کی حکومت 15 سال ختم ہو گئے، اس کے بعد کوئی یونیورسٹی بن گئی. اس کے بعد کوئی کیڈر کالج نہیں بنا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 15 سال ہمارے 10 سالہ تاریخ تو یہ ہے، لیکن اس کے بعد کوئی کیڈر کالج کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد بن گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرلس کالجز ہم نے بنایا، جو ہزاروں کلو میٹر روڈ ہم نے بنا دیا، ڈیولپمنٹ کا ریشو جو ہم نے آسمان تک پہنچا دیا اور ایک تاریخ رقم کیے، تو اس کے بعد کوئی میگا پروجیکٹ مجھے بتایا کہ کوئی بڑے ڈیم یا کوئی بڑے روڈ یا کوئی بھی. لیکن آج بجٹ کا حجم 700 یا 800 ارب روپے جو بجٹ کا حجم، آج بھی میرا خیال 800 ارب بجٹ پیش ہو چکا تھا. یہ جمعیت علماء اسلام کے کردار تھا. اور اس گناہ کے بنیاد پہ ہم نے کیا گناہ کی؟ گناہ تو آپ کو معلوم ہے.
ہم نے NFC حاصل کر لیا. اور NFC اس طرح نہیں کہ انہوں نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر کے دے دیا. NFC کا ممبر میں تھا جمعیت کی طرف سے بحیثیت پلاننگ منسٹر, اور چیف منسٹر کے حیثیت سے نواب اسلم تھے, فائنانس منسٹر کے حیثیت سے آصف گلو تھے. لیکن اس حکومت میں رول اور کردار نواب اسلم بحیثیت چیف منسٹر اور جمعیت علماء اسلام بحیثیت پلاننگ منسٹر. لیکن NFC جب ہم نے حاصل کر لیا, ہمارا بجٹ ایک دم اس وقت 600 ارب تک پہنچ چکا تھا. اور ایسے NFC ہم نے حاصل کر لیا کہ وہ فارمولے کی بنیاد پہ ہم نے حاصل کر لیا. اور اس طرح NFC ہمیں حاصل کہ گارنٹیڈ ہمارے اماؤنٹ تھے, یہ شارٹ فال مارٹ فال ہمارے اس میں نہیں آ جاتے تھے. آج اسی کے ثمر ہم اور ہمارے بلوچستان حکومت کر رہے, اسی پہ مزے کر رہے ہیں. لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ 100 ارب آپ سمجھے کہ 100 ارب کے اندر بجٹ کا اگر موازنہ کیا جائے, اور اب 800 ارب کے بجٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, تو یہ بلوچستان کا تباہی ہے. اور اس تباہی کی بنیاد پہ آج ہم عوام کے پاس جائیں گے کہ یہ سب کچھ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گناہ جو ہم نے کیے NFC کے بعد, یہ گناہ ہم نے کیے کہ آپ کو معلوم ہے 93 میں جب یہاں مقصد صاحب کی حکومت تھی اور ہمارے کچھ کانفرنس دوست اس حکومت میں شامل تھے, تو اس وقت ریکارڈک معاہدہ ہوا اور لمبا چوڑا بحث سے اس کو چھوڑ دے. 24%, 100 میں 24% بلوچستان حکومت کا شیئر تھا, باقی کمپنی حکومت بلوچستان پاکستان وغیرہ وغیرہ یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں وہ ناانصافی والا پوائنٹ یہ تھا کہ 25% ہمارے شیئر اور 25% اخراجات بھی ہمارے اوپر تھے. لیکن جمعیت علماء اسلام مسلسل اس کی مخالفت کر رہا تھا, اور اس بنیاد پہ کیونکہ وہاں جو اخراجات ہوتے, جو کام ہوتے تو ڈالروں سے ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس تو ڈالر ہے نہیں بلوچستان کے. تو کمپنی والے نے معاہدے کے تحت 16% سود پہ بلوچستان حکومت کو وہ ڈالر دے دیتے تھے. لیکن 9-10 سال کے بعد جب یہ سونا نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, گولڈ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس وقت تک ہمارے ہزاروں یعنی اربوں روپے ڈالر ہمارے اوپر سود کا قرضہ آیا ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے حصہ 24% ہے وہ سارے اس میں چلے جاتے تھے, ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا. لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے روزہ اول سے ان کی مخالفت کی مختلف حکومتوں میں, جام صاحب کی حکومت میں بھی, نواب اسلم ثانی صاحب کے گورنمنٹ میں بھی, اور اس سے پہلے اختر مینگل کے صاحب کے گورنمنٹ میں بھی. لیکن اختیارات ہمارے پاس نہیں تھے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیارات تھے. جب 2008 میں 18ویں ترمیم آیا اور صوبوں کے پاس اختیارات آئے اپنے وسائل پہ اور ان کے معاہدات پہ, تو معاہدہ جب ہمارے ہاتھ میں آیا تو ہم نے مائننگ لائسنس روک دیا, اور ہمارے حکومت نے روک دیا. نواب اسلم کو ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا اصولی موقف پہ بلوچستان کے لیے ہم اس کو معاہدہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ پھر لمبا پروسیس آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ ہم نے جیت گیا, پھر لندن عدالت میں ہم نے جیت گیا, پھر انہوں نے ثالثی عدالت میں جب گئے تو کچھ لوگ کے معاملے پہ وہ اپنے آپ کو کردار بنا دیا, اور کرداری کے بعد پھر ہم نے جب پکڑ لیا, پھر 2018 میں ایک بہت اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں ہم بھی اس میں شریک تھے, پیپل فیملی بھی اس میں شریک تھے, BNP مینگل بھی اس میں شریک تھے. لیکن اس میٹنگ میں آخری بھی ہم نے وہی موقف اختیار کر لیا کہ ہم کب بھی اس ظالمانہ معاہدے کو نہیں مانتے ہیں. پھر اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ اخراجات 15% کمپنی کے اوپر ہے, یا حکومت پاکستان کے اوپر 10% کمپنی کے اوپر انہوں نے رکھ دیا. ہمیں خالصتاً 25% ہم نے مان لیا کہ بس ٹھیک ہے, ہمارا موقع پہ جب آ گیا تو ہم یہ معاہدہ مان لیں. اس وجہ سے طویل جدوجہد ہم نے کی, اس کی بنیاد پہ ہمارے حکومت ختم کی گئی. تو یہ ہمارے گناہ تھے. اس گناہ کی بنیاد پہ ہمیں 2018 الیکشن کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی, تو ہمارے حکومت دوبارہ PDM کو حکومت آیا, ہم حکومت کے حصہ تھے. تو آپ کو یاد ہے محترم صحافی حضرات
ہمارے بلوچستان اسمبلی سے ایک قرارداد پاس کیا گیا کہ بلوچستان کے تمام معدنیات جیسے کہ آج مائن منرل بل آ جاتا ہے وہ اس قرارداد کو کہ یہ اختیارات مرکز کے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح سندھ اسمبلی سے ملی بھگت سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ملی بھگت سے اور اس دو قراردادوں کی بنا پہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں دو اسمبلی قرارداد پاس کر لے پھر سینٹ اور قومی اسمبلی اس پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. اس بنیاد پہ وہاں قانون سازی ہوئی. سینٹ میں بھی وہ بل پاس ہو گیا اور قومی اسمبلی میں بھی ہم نے اگرچہ مزاحمت کی لیکن ہمارے اقلیت ہم بلوچستان کے تمام سیاسی جماعتیں لیکن انہوں نے پاس کر دیا. پھر جمعیت علماء اسلام نے کابینٹ کے اندر بائیکاٹ اور اس میں جدوجہد اس میں احتجاج شروع کر دیا. حکومت اس پہ مجبور کر دیا کہ سینٹ سے بھی واپس لے لیا اور قومی اسمبلی سے بھی وہ بل واپس لے لیا. پھر ہم نے ان کو کہہ دیا کہ اب ہم حکومت میں رہیں گے ورنہ ہم حکومت سے نکلنے کے ہم نے دھمکی دی کہ ہم حکومت سے نکل جائیں گے. اس جدوجہد کے بنیاد پہ جب ہم نے یہ سب کچھ کی یہ آخری گناہ ہم نے یہ کی تو پھر ہمیں کبھی کبھار ان کے کارندوں یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے ریاست کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہے لہذا ہم آپ کو الیکشن میں نہیں آنے دیں گے. تو اسی وجہ سے ہمارے سیٹوں کو چوری کر دیا. 11-12 سیٹیں بلوچستان میں چوری کر دیا پرونشل کا, اسی طرح قومی اسمبلی کا اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے تو بہت زیادہ سیٹیں انہوں نے چوری کیے. یہ ہمارے جو ان کی سب سے بدترین مخالف تھے لیکن پھر بھی ہمارے مقابلے میں انہوں نے اپنے لیے آسانی سمجھا. لیکن ہم نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کے حقوق پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی ہے. تو ابھی اس وقت بلوچستان اسمبلی سے اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نے احتجاج کے ذریعے ان سے بل واپس کروایا ادھر ایک ایکٹ پاس کروا دیا پہلے دنوں میں اسمبلی سے. وہ مائنز اور منرل کے حوالے سے ایک ایسے انداز میں اس چترا چلاکی کے انداز میں انہوں نے پاس کروا دیا کہ نہ ممبروں کو نہ تمام سیاسی جماعتوں کو کیونکہ ان کو لا علم رکھا دکھایا کچھ اور ٹیبل پہ رکھا کچھ اور وہاں جا کر کے پاس کرایا کچھ اور کچھ اس طرح ٹیکنیکل پوائنٹ اس میں ڈالے اس میں بغیر قانونی ماہرین کوئی بھی نہیں سمجھتے ہیں اور پھر ڈرافٹ کمیٹی کے سامنے کچھ اور رکھا اور وہاں جا کر کے پاس کچھ اور کر دیا. اسٹریٹجک منرل اب ایک اسٹریٹجک منرل اور اس کے اندر کتنی چیزوں کو بلایا ورنہ اسٹریٹجک منرل میں پہلے صرف یہ پیٹرولیم اور یورینیم وغیرہ اس قسم کی چیزیں مرکز کے پاس تھے لیکن انہوں نے اسٹریٹجک کا دائرہ وسیع کر کے پورے اور حکومت تک انہوں نے پہنچا دیا. تو اس طرح چیزوں کو یا فیڈرل ایک بورڈ انہوں نے بنا دیا یا الاٹمنٹ کا طریقہ کار انہوں نے یہ بنا دیا تھا کہ جس کے 10 کو گارنٹی ہو تو پھر وہ الاٹمنٹ کر سکتے. اس طرح چیزیں میرے دل میں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور یہ سوال کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام بھی اس اسمبلی میں بیٹھے تھے. میں کہتا ہوں تمام نہ صرف جمعیت علماء اسلام اس میں نیشنل پارٹی اس میں عوامی نیشنل پارٹی اس میں جمعیت علماء اسلام لیکن سب کو اس طرح اندرے میں رکھا. اس حکومت کا اسی طرح طریقے یہ قانون سازی اسی طرح کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ 26ویں ترمیم ہے وہاں جا کر کے جو پیپلز پارٹی کو دیا گیا تھا وہ اور ڈرافٹ تھا, جو جمعیت علماء اسلام کو دیا گیا تھا یہ اور ڈرافٹ تھا, جو پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا وہ اور ڈرافٹ تھا. حکومت نے پاس کرنے جو کر رہا تھا اور ڈرافٹ تھا. جب جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ میں وہ اصلی ڈرافٹ آیا پھر ان کا سب کچھ سامنے آ گیا اور پھر سارے ہم نے آپریشن کر کے آخر ہم نے ان پوائنٹوں پہ لایا ان ترامیم پہ لایا کہ 22 ان کے تھے اور 6 ہمارے اپنے اس میں ڈال دیا. تو اس حوالے سے انہوں نے وہ طریقہ ادھر بھی اختیار کر لیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو دھوکے میں رکھا گیا. لہذا اسی طرح جو لائن آرڈر ہے جو ہمارے امن امان کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ روزانہ کے بنیاد پہ کیا کیا دھماکے وغیرہ ہوتے اور نام یہ دیا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہم کس طرح قابو کر لیں. اور دہشت گردی کے بھی ہمیں معلوم ہے کہ سورا میں جب 800-900 لوگ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں ایک بہت بڑا قافلہ آتے ہیں اور 500 گز پہ ایپسی کا قلعہ ہوتا ہے
اور وہ یہاں آ کر کے کارروائی کر کے سارے سرکاری امداد وغیرہ کو جلا دیتے اور ڈپٹی یہ اے ڈی سی کو بیچارے کو قتل کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے، لیکن یہ قابلہ پرامن آتے ہیں، پرامن جاتے ہیں، کوئی ایک گولی بھی نہیں چلتے۔ یہ سارے ان کا دہشت گردی کا مقابلہ تو ان کا یہی ہے۔ تو ان سارے صورتحال میں افسوس کی بات یہ ہے، ایک افسوسناک پہلو یہ ہے، ہم سب جتنی بھی دہشت گردی میں متاثر لوگ ہیں بلوچستان کے، سب ہمارے بچے ہیں، لیکن صحافی حضرات آپ کو بھی علم ہے کہ کئی مہینوں سے ہمارے پارٹی کے کتنے شہداء کا لاش اور کتنے شہداء کے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں۔ تو یہ سب حالات، اس تشویشناک حالات پہ جمعیت علماء اسلام کا مرکزی شورا کا اجلاس بھی ہوا اور 2 دن سے ہمارا اجلاس بھی جاری تھا۔ تو ان تمام حالات کے بارے میں جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جمعیت نے جو NFC کیے تھے اور اب جس کے بعد 15 سال گزر گئے، دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ یہی ہے کہ مائن اور منرل کا جو متنازع اور ظالمانہ ایکٹ جو پاس ہوا ہے فوراً ختم کر کے اور وہی حالت پہ لایا جائے جو 2018 ترمیم سے پہلے بھی اختیارات مرکز کے صوبے کے پاس تھے، اور تمام معدنیات سوائے یہ 3-4 معدنیات کے سوا کے گیس اور یورینیم وغیرہ، پیٹرولیم وغیرہ، اس کے سوا باقی سب اسی حالت پہ واپس چلے جائے۔ یہ پیڈلنگ بھی ختم کیا جائے اور یہ اختیارات مرکز کے پاس جب جاتے ہیں یہ بھی ختم کیا جائے۔ اگر انہوں نے ختم نہیں کرتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے، تو وہ تو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے اور متنازع چیزوں نکالنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس حکومت کا چلانے والے کون ہیں اور طریقہ کار کیا ہے۔ لہٰذا آج جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم 3 محاذوں پہ اس حکومت اور اس کا مقابلہ کریں گے، مائز اور منرل ختم کرنے کے لیے، اس بل کے ختم کرنے کے لیے، اور یہ زمینات جو زرعی مقاصد کے لیے جو الاٹ ہوتے ہیں یہ سب کے ہم مخالفت کریں گے۔ ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکائیں گے، ہم نے کیس تیار کیا ہوا ہے، عدالت میں بھی جائیں گے اس ایکٹ کے خلاف۔ ہم اسمبلی کے میدان پہ بھی اپنے اسمبلی فلور استعمال کر کے اور اس وقت تک ہم مزاحمت کریں گے جب تک حکومت یہ ظالمانہ بل ایکٹ واپس نہ لیا جائے، اور ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر عوام کے پاس جائیں گے اور اس کے خلاف ایک مؤثر تحریک چلانے کے یہ 3 پلیٹ فارم پہ ہم حکومت کے خلاف امن امان کے حوالے سے ہوتی بھی، اور خاص کر مائز اور منرل اور ایٹ کے خلاف اور ان کے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف ہم میدان میں نکلیں گے اور نکل چکے ہیں۔